جو کچھ حصہ کل ہم نے سنا تھا آج مکمل ہوا. سورہ مریم مکمل ہم نے سنا اور سورہ طٰہٰ کی ہم نے مکمل سماعت کیا. انشاءاللہ کل 17واں پارہ اور سورہ انبیاء سے شروعات ہوگی. سورہ کہف میں جو باتیں ہیں انشاءاللہ اس کی طرف ہم آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے 2 آیتیں جو کل ہم نے سنی اس کا ذکر کر لوں میں، تاکہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی حد تک کے اضافہ ہو. پہلا تو یہ کہ اللہ رب العزت جل شانہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا ذکر کیا اور فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اس آیت پاک میں آقا علیہ السلام کے سفر معراج کا ذکر ہوا سبحان اللہ، اور یہ بتایا گیا کہ ساری پاکی اس اللہ کو ہے جو راتوں رات اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کراتا ہے. یہ سفر معراج 3 حصوں پر مشتمل ہے. پہلا حصہ مکے سے لے کر کے فلسطین تک، دوسرا فلسطین سے لے کر کے سدرۃ المنتہا تک، اور تیسرا سدرۃ المنتہا سے لامکان تک. اس سفر میں میرے نبی نے اپنے رب کا دیدار کیا. سبحان اللہ، حدیث پاک میں ہے آقا فرماتے رأیت ربی فی احسن صورہ، کہ میں نے اپنے رب کو اچھی صورت میں دیکھا. خواب میں اوروں نے بھی زیارت کی اللہ کی، لیکن بیداری میں جس نے زیارت کی اسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ نے کسی کو بھی زندگی میں یہ شرف بخشا ہی نہیں، کسی نبی، کسی رسول، کسی فرشتے کو. جی فرشتوں نے بھی اللہ کا دیدار نہیں کیا. ہوگا دیدار انشاءاللہ ہمیں بھی، لیکن جب جنت میں جمعہ کے دن بازار لگے گا، جنت میں جمعہ کے دن بازار لگے گا اور ایک طرف اپنے رب کا دیدار ہم کریں گے. اور آقا فرماتے جیسے تم چاند کو دیکھتے ہو نا اور تمہیں شک نہیں ہوتا کہ تمہارے سامنے ہے، ایسے ہی تمہارا رب تمہارے سامنے ہے، جیسے اس کی شان کی رائے. لیکن دوستوں یہ بہت بڑا معجزہ ہے میرے نبی کا. پہلی چیز تو یہ کہ شارٹ ٹائم میں اتنا لمبا سفر. آج تک دنیا نے اتنی ترقی کی لیکن ان کے راکٹ کی بھی وہ اسپیڈ نہیں ہے جو اسپیڈ میرے مصطفیٰ کی سواری کی ہے. اور اس سفر میں جو کچھ ہوا، آپ جانتے ہیں کہ جب میرے نبی علیہ السلام نے اپنے رب کا دیدار کیا اور وہاں سے تشریف لائے تو امت کے لیے نماز کا تحفہ، امت کے لیے سورہ فاتحہ کا تحفہ، روزوں کا تحفہ، یہ سب میرے آقا علیہ السلام لے کر کے آئے. خیر، تو یہ حضور کا وہ معجزہ ہے کہ جو حضور کی شایان شان ہے. دوسرا یہ کہ ہم نے سنا کل عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ عنقریب آپ کا رب آپ کو ایسی جگہ بٹھائے گا، آپ کا رب آپ کو ایسا مقام عطا کرے گا
کہ جو مقام محمود ہوگا، اور اس سے پہلے ذکر ہوا نمازوں کا، کہ یہ جو تہجد کی نماز ہے یہ آپ کے لیے زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ تہجد کی نماز ہم پر نفل ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی۔ اب آپ دیکھیں نا، لوگ کہتے ہیں کہ ہم نبی کے برابر ہیں۔ ارے نبی کے برابر تو ہماری نمازیں بھی نہیں ہیں۔ ہم پر 5 نماز فرض ہے، نبی پہ 6 نمازیں فرض ہیں۔ نبی تو نماز کی فرضیت کے معاملے میں بھی ہم سے آگے، کیسے نبی کے برابر ہو سکتے ہیں؟ اب اللہ نے فرمایا کہ آپ پر تہجد کی نماز ہے، اور انشاءاللہ قریب آپ کا رب آپ کو وہ مقام دے گا جسے مقام محمود ہے۔ یہ مقام محمود کی تفصیل ہے۔ حشر کا میدان ہوگا، سارے لوگ جمع ہوں گے، 2 کرسیاں لگیں گی، ایک کرسی پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا جائے، ایک کرسی اللہ کی ہوگی، اور جب میرے نبی اس کرسی پر بیٹھیں گے تو کیا ہوگا معلوم ہے؟ جتنی مخلوق ہے، جتنی مخلوق قیامت تک کی، وہ سب کے سب میرے نبی کی نعت پڑھیں گے، میرے نبی کی تعریف کریں گے، میرے نبی کی شان بیان کریں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آج جو نہیں مان رہے نا، وہ بھی مانیں گے، آقا کی عظمت دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے خصوصی چیئر میرے نبی کے لیے لگائی ہے۔ اور اسی لیے مولانا حسن رضا خان اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی کو کہتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ بھئی اللہ کو نہیں معلوم ہے کہ کون جنتی ہے، اللہ کو نہیں معلوم ہے کون جہنمی ہے، سب معلوم ہے۔ کوئی جنتیوں کو جنت میں ڈال دے جہنم، لیکن یہ بیچ میں اسٹاپ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ پوری دنیا کو بتانا ہے کہ یہ جو کائنات میں نے بنائی ہے نا، یہ اسی محبوب کے لیے بنائی ہے، اور یہ جو جنت میں جتنے جائیں گے اسی محبوب کے وسیلے سے جائیں گے۔ ہاں، اور آج کا دن صرف یہ محبوب ہی بنے گا، باقی سب کی بولتی بند ہے، کوئی اللہ کے آگے بول نہیں سکے گا، صرف حضور، اور پھر حضور شفاعت کا دروازہ کھولیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو، یہ قیامت کا دن جس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں کیا، سورہ کہف کی طرف اگر ہم آئیں تو 2 واقعات سورہ کہف میں مرکزی ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے موسیٰ، تم جاؤ اور جا کر کے ایک شخص سے ملاقات کرو، اور وہ بہت علم والا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب حضرت شمعون آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت موسیٰ کو بھوک لگی تو توشے میں مچھلی تھی، وہ مچھلی کھائی، پھر پیک کر کے رکھ دی، پھر تھوڑا آگے بڑھے۔ ایک ایسا مقام آیا کہ موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے، اچانک مچھلی میں جان آ گئی، وہ جو مچھلی تھی، اور وہ مچھلی ٹفن سے نکل کر سیدھا سمندر میں چھلانگ لگاتی اور ایک راستہ بن جاتا ہے۔ پھر آگے بڑھ گئے، حضرت شمعون نے بتایا نہیں، بھول گئے۔
حضرت موسیٰ نے کہا بھوک لگی ہے کھانا. اب کہا حضور جب ٹفن کھولا تو مچھلی غائب. کہا ہاں وہ پچھلی مقام پر وہ مچھلی پانی میں چلی گئی تھی, آپ آرام کر رہے تھے. ارے کہا وہی تو وہ مقام ہے جہاں اس ولی سے ملاقات ہوگی. کہا واپس چلو, واپس پڑھ گئے. اب دیکھیں یہاں پر ایک چیز بتاؤں, مقام ولایت یہ ہے کہ جہاں مردوں میں جان آ جائے. ولی کی بارگاہ وہ ہے جو مردوں کو زندہ کر دے, زندہ. تو مجھے بتائیں کہ کیا وہ ہمارے مردہ دلوں کو زندہ نہیں کریں گے؟ اسی لیے اللہ والوں کی بارگاہ میں جائیں, ان کی قربت مردہ دلوں کو زندگی بخشتی ہے. اب حضرت موسیٰ سے ان کی ملاقات ہوئی. سلام جواب کے بعد کہا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا آپ رہ نہیں سکتے کیونکہ میرے ساتھ رہنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے, تمہیں صبر کرنا پڑے گا. تاکہ نہیں مجھے تو آپ کے ساتھ رہنا ہے, مجھے آپ کی شرطیں منظور ہے, میں صبر کروں گا. کوئی بھی بات دیکھے تو خاموش ہے, یہاں میں خاموش رہوں گا. خیر اب یہ دونوں چلے. کشتی والا بہت اچھا تھا, اس نے سمندر پار دریا پار کرایا اور ان دونوں سے پیسے نہیں لیے. اب جب کشتی والا جانے لگا تو حضرت خضر نے اس کشتی کی ایک لکڑی کو توڑ دیا, اس کی کشتی کو ڈیمیج کر دیا. تو حضرت موسیٰ بول پڑے یہ تم نے کیا کیا؟ اس بیچارے نے تو ہمارے ساتھ اس نے سلوک کیا اور آپ نے اس کی کشتی کی لکڑی توڑ دی, کشتی ڈیمیج کر دی. تو آپ نے وعدہ یاد دلایا اور میں نے کہا تھا نا کہ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. کبھی نہیں مجھے یاد آ گیا, چلیے ٹھیک ہے اب نہیں بولوں گا. اب آگے بڑھے. ایک مقام آیا, ایک جوان خوبصورت بچہ کھیل رہا تھا. حضرت خضر گئے, اس کی گردن موڑی, وہیں پر اس کو قتل کر دیا. جوان بچے کو خوبصورت. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا یہ کیا کر دیا آپ نے اس بچے کے ساتھ, اتنا پیارا بچہ آپ نے قتل کر دیا, آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ نے پھر کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو. کیا نہیں اب نہیں بولوں گا. پھر ایک ایسا مقام آیا, گاؤں میں پہنچے. اب بھوک بھی لگی ہے, پیاس بھی لگی ہے, گرمی بھی ہے, دوپہر کا وقت بھی ہے. اب گاؤں کے کسی ایک آدمی کو توفیق نہیں ہو رہی ہے کہ پانی پلا دے, کھانا کھلا دے. پہلے والا یہ زمانہ تھوڑی تھا کہ دکانیں لگتی ہو اور جیب سے پیسے نکال کر. اب پہلے تو اگر کوئی مہمان بنائے تبھی تو آدمی کے کھانے پینے کا انتظام ہو. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے بہت جلال میں آ گئے ان بستی والوں کو کہ ہم اتنے سفر کر کے آئے ہیں اور یہ بستی والوں میں سے ایک بھی ایسا نہیں جو ہماری خیریت ہے. اب کچھ آگے بڑھے تو دیکھا کہ اس بستی کے وسط میں بڑی دیوار تھی. اب وہ دیوار گرنے لگی. اب جب دیوار گرنے لگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا دیوار گر رہی. حضرت خضر آگے بڑھے اور اپنی کرامت سے دیوار کو سیدھا کر دیا اور مرمت کر کے اس دیوار کو بالکل درست کر دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ دیوار گر ہی جاتی تو اچھا تھا, یہ دیوار گر ہی جاتی تو اچھا تھا. ان بستی والوں کو تو یہی چاہیے تھا کہ ان پہ یہ دیوار گرتی. خیر آپ نے کہا کہ اب ہماری اور آپ کی منزلیں الگ ہیں, اب مزید آپ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے. لیکن جاتے جاتے ایک بات میں بتا دوں. پہلی بات یہ کہ تم نے وہ جو کشتی دیکھی تھی جو محتاجوں کی تھی, تو تمہیں تجسس ہوا تو میں نے اس کشتی میں عیب لگا دیا. لیکن بات یہ تھی کہ دریا کے اس پار ایک بادشاہ تھا. بادشاہ رہتا ہے,
اور وہ اگر ثابت کشتی دیکھتا ہے تو اس پر قبضہ کر لیتا ہے، زبردستی چھین لیتا ہے، اور اگر عیب والی کشتی دیکھتا ہے تو اسے چھوڑ دیتا ہے۔ تو ہم نے وہ کشتی اس لیے توڑی تاکہ بادشاہ اس کی کشتی کو نہ لوٹے۔ انہیں سامنے نظر تو یہ آ رہا تھا کہ ہم نے اس کا گناہ کر دیا، لیکن وہ گناہ نہیں ہے، وہ اس کے لیے اچھا تھا۔ کچھ سمجھ رہے ہو کیا؟ سمجھو یار، میرے پاس گھر نہیں ہے، میرے پاس کار نہیں ہے، میرے پاس تو کپڑے بھی نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں یہ نہیں، ہم یہ سب کہتے ہیں نا دوستوں، اللہ نے جس حالت میں رکھا ہے اس کا شکر ادا کرو۔ ہاں، ہمیں نہیں پتا کہ اس حالت کی وجہ سے وہ ہمیں کون سا انعام دینے والا ہے، اس پر ہماری نظر نہیں ہے، وہ اللہ جانتا ہے۔ اس لیے شکایتوں کے دفتر بند کرو، اس نے جتنا نوازا ہے کیا وہ کم ہے؟ کیا وہ کم ہے؟ بولو نا۔ اگر آپ کو کبھی کم لگے نا تو میں آپ کو کبھی بھیجوں گا جہاں فلسطین کے ریفیوجی رہتے ہیں، سیریا کے ریفیوجی رہتے ہیں، ان کی زندگی کو دیکھو گے، قسم خدا کی آپ کہو گے کہ اللہ مجھے موت دے دے۔ ایسی زندگی، بد سے بدتر زندگی گزار لوگ، جیلوں میں دیکھو لوگ کیسی زندگی گزارے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم جیل سے باہر تو ہیں، لیکن ہماری ناشکری جاتی نہیں۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں شکر کا جذبہ دے۔ نمبر 2، آپ نے فرمایا کہ وہ جو میں نے ایک لڑکے کو مار دیا تھا، اس لیے اسے مارا تھا کہ ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں وہ بڑا ہو کر کے اپنے ماں باپ کو جو مسلمان تھے انہیں کفر پر نہ چڑھا دے، ہاں کفر کی بھیٹ نہ کر دے سرکشی سے۔ تو اسی لیے ہم نے اس بچے کو مارا، یعنی وہ اگر بڑا ہوتا تو خود بھی کافر ہوتا اور اپنے ماں باپ کو بھی اسلام سے پھیر دیتا۔ سمجھ رہے ہیں نہیں؟ تو جو بچے ماں باپ کو دین سے پھیرے، اللہ اور رسول سے پھیرے، تو ان بچوں کا مر جانا ہی بہتر ہے۔ ہاں، ایسے بچے جوان نہ ہو تو ہی اچھا ہے، وہ بچپن میں ہی چلے گئے۔ تیسری بات آپ نے فرمائی کہ وہ جو دیوار گر رہی تھی گاؤں والوں پر، اس دیوار کو میں نے سیدھا کیا۔ دراصل بات یہ ہے کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا، 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا۔ خزانہ اگر دیوار گر جاتی تو گاؤں والے وہ خزانہ لوٹ لیتے، ان یتیم بچوں کا حق انہیں نہیں ملتا۔ اور ان یتیم بچوں کو یہ صلہ کیوں ملا ہے؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کا باپ بہت نیک تھا۔ تفسیر تبری میں ہے کہ 10ویں پشت میں ان کا باپ نیک تھا، تو اس باپ کی نیکی، یعنی دادا 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 اور پھر اس باپ کی نیکی 10ویں نسل کو کام آ رہی ہے۔ اسی لیے نیک بنو، نیک، ہم اگر نیک بنیں گے نا، ہماری نیکی ہماری نسلوں کے کام آئے گی، ہمارے نسلوں کی حفاظت کرے گی۔ گناہ ہمیں بھی برباد کر دے گا، نسلوں کو بھی برباد کرے گا، اور نیکی ہمیں بھی سلامت رکھے گی، ہماری نسلوں کی بھی حفاظت کرے گی۔ تو کام کریں، اس لیے اس دیوار کو درست کر دیا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ السلام۔